أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا हर किस्म की तारीफ़ बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अपनी उम्मत को इस दुनिया में जीने का सलीक़ा सिखाया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, इस दुनिया में बसने वाला हर जी शुऊर और अक्लमंद इंसान इस बात को जानता है और तस्लीम करता है कि इस कायनात में किसी के लिए बका नहीं। इस कायनात की तमाम नेमतें आरजी हैं, इस दुनिया की तमाम आसाइशें आरजी हैं, हर एक को फना की तरफ रवां दवा होना है, हर एक को फना का सामना करना है
آخرت کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے۔ کوئی بچپن میں آخرت کا سامنا کر بیٹھتا ہے تو کوئی جوانی کے مرحلے میں تو کوئی بڑھاپے کے مرحلے میں۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو جائے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے تحت انسان زندگی کے مختلف مراحل میں کبھی آخرت کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں عقل مندی، ہوشیاری اور کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے جینا سیکھے، آخرت کے لیے مرنا، آخرت کے لیے جینا، یہ اسلاف کا شیوا اور نیک لوگوں کی پہچان رہی ہے۔ آخرت کے لیے جینا یہ شریعت کا تقاضا اور شریعت کی بنیادی تعلیم بھی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس دنیا کی بے ثباتی اور بے وقعت کو بہت ہی بہتر انداز سے واضح کیا اور امت کے سامنے اس کو پیش کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ مری ہوئی بکری پر سے ہوا اور اس بکری کے کان بہت چھوٹے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مری ہوئی بکری کے کان کو آپ نے پکڑا اور پکڑ کے آپ نے لوگوں سے پوچھا ایوکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم اس بکری کو کسی بھی قیمت میں خریدنا نہیں چاہتے ہیں، اور کریں بھی کیا؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحبون ان ھذا لکم، کیا تم پسند کرتے ہو یہ بکری تمہارے حصے میں آئے؟ تو اس موقع پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ بکری زندہ ہوتی تو عیب دار ہے، تو عیب دار کو کون خریدنا پسند کرے گا؟ اب تو یہ بکری مری ہوئی ہے، عیب دار ہے اور بدبودار ہے، اس کو کون خریدنا پسند کرے گا؟ اس موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازار میں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم یہ مری ہوئی بکری تمہارے نزدیک جس قدر حقیر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا حقیر اور کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی بے ثباتی کو بہت ہی بہتر انداز میں آپ نے واضح کیا۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مری ہوئی بکری تمہاری نگاہوں میں جس قدر حقیر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں۔ محترم حضرات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الرقاق میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول کو ذکر کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرت مقبلہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دنیا بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے اور پیٹ پھیرتی جا رہی ہے، اور آخرت کا سامنا ہم کرتے جا رہے ہیں، اور آخرت ہمارے سامنے
سامنے آتی جا رہی ہے، اور آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے کچھ طلبگار ہیں اور ہر ایک کے کچھ پرستار ہیں۔ آپ نے کہا اس دنیا کے تم پرستار نہ بنو بلکہ تم آخرت کے طلبگار بنو، کیونکہ آج عمل کرنے کا موقع ہے، یہاں حساب و کتاب نہیں ہوگا اور کل حساب و کتاب ہوگا، اور قیامت کے دن عمل کرنے کا موقع کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ انسان اللہ کے دربار میں یہ تمنا کرے گا اور یہ آرزو کرے گا، یا ویلتا او یا لیت، اے کاش کہ مجھے اس دنیا میں لوٹا دیا جاتا تاکہ میں نیک عمل کر کے نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بندے کی آرزو اور تمنا کو حشر کی عدالت میں پوری نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے محترم حضرات، اس دنیا میں ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں جینا ہے بلکہ آخرت کے لیے جینا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس دنیا میں دنیا کے لیے جینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ جتنے مذاہب کے لوگوں کو آپ اس دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگی پر آپ غور کر کے دیکھیں، ان کی زندگی محض اس دنیا کے لیے بسر ہو رہی ہے۔ صبح و شام ان کی جو بسر ہو رہی ہے صرف اس دنیا کے لیے بسر ہو رہی ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا مضبوط سہارا اور ایک ایسا مضبوط دین اور ایسا اللہ تبارک و تعالی کا فطری دین ہے جو انسان کو اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں کہ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں وہی شکر گزار ہوتے ہیں، جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں وہی مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں وہی دین کے محافظ ہوتے ہیں، جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں وہی بندوں کے حقوق کے پاسدار ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں تو صحیح معنی میں ان کی زندگی میں اچھائیاں نظر آئیں گی، خیرات نظر آئیں گے، اور منکرات اور بے حیائی اور فحاشی سے ایسوں کی زندگی کوسوں دور نظر آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا قلیلا ما تشکرون وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے گی۔ ہماری اپنی سوسائٹی کی حالت کا جائزہ لے کر دیکھیں، کتنے مسلمان ہیں جو آخرت کے لیے جی رہے ہیں، جن کی زندگی کا سفر آخرت کے لیے رواں دواں ہے، اور جن کی سوچ اور جن کا اٹھنا بیٹھنا اور جن کا معاملات کرنا، جن کا لین دین کرنا آخرت کے لیے ہوتا ہو، ایسوں کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ اور دنیا کے لیے جینے والے، دنیا کے لیے مر مٹنے والے ایسوں کی تعداد ہے، ایسوں کی بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں ہمیں گم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس بھیڑ میں ہمیں اپنی ایک پہچان بنانا ہے، اور وہ پہچان یہی ہے دوستو، ہم آخرت کے طلبگار بن جائیں اور آخرت کو چاہنے والے بن جائیں، دنیا کے پرستار بن کے زندگی نہ گزاریں۔ آخرت طلبی انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت پیدا کرتی ہے۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی جانب رواں دواں تھے، اور درمیان میں ہم نے ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کیا تاکہ کچھ آرام کر لیں، اور پہاڑ کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک چرواہا چند بکریوں کو لے کر نیچے اتر رہا ہے، اور اہل السیر نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس واقعے کی سند بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ پر سے ایک چرواہے کو اترتے ہوئے دیکھا جس کے ساتھ چند بکریاں تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب قریب ہوا وہ چرواہا تو کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے بِعْنِي شَاةً مِّنْ هَذِهِ الْغَنَمِ، ان بکریوں میں سے ایک بکری تم مجھے فروخت کر دو۔ اس موقع پر اس چرواہے نے کہا، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو ایک چرواہا اور ایک غلام ہوں، ان بکریوں کا جو مالک ہے وہ دوسرا ہے، میں تو یہ بس چرانے والا ہوں، چرواہا ہوں اور غلام ہوں۔ تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، اور کہا کہ تم اپنے آقا سے کہہ دو کہ اس ایک بکری کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا، تم اپنے آقا سے کہہ دو کہ ایک بکری کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو اس موقع پر اس چرواہے نے کہا کہ صحرا میں موجود ہے، لیکن دل میں دیکھیے اللہ کا ڈر
فکر اور آخرت طلبی اس کے اندر کیسے پائی جاتی ہے؟ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اپنے آقا سے میں، اپنے مالک سے میں جھوٹ کہہ کر شاید میں بچ جاؤں، لیکن اللہ کی گرفت سے میں بچ نہیں سکتا۔ اس کا یہ جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس قدر پسند آیا، آپ اس قدر متاثر ہوئے اس واقعے سے، جاتے ہیں اس چرواہے کے مالک کے پاس اور اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس غلام سے اعتقدک هذه الكلمة في الدنيا وارجو ان تعتقك في الاخرة، کہ اس کلمے نے این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس کلمے نے تمہیں اس دنیا میں آزاد کر دیا تمہاری غلامی سے، اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں یہی وہ کلمہ تمہیں آخرت میں جہنم سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی دوستو آخرت طلبی۔ اگر وہ چرواہا چاہتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کچھ درہم و دینار لے لیتا اور جھوٹ کا سہارا لے لیتا، لیکن یاد رکھیں آخرت طلبی انسان کو مجبور کرتی ہے ہر حال میں جہاں کہیں رہیں وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور آخرت طلبی جواب دہی کا احساس انسان کے اندر پیدا کراتی ہے۔ آخرت طلبی جواب دہی کا احساس انسان کے اندر پیدا کراتی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میں نے دیکھا عرب کی چلچلاتی دھوپ میں ایک انسان دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب میں نے قریب سے دیکھا کہ عرب کی اس چلچلاتی دھوپ میں دوڑ لگانے والے کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے امیر المومنین، اے عمر بن الخطاب، اس چلچلاتی دھوپ میں دوڑ لگانے کی کیا ضرورت ہے اور کیا وجہ ہے؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا ایک اونٹ ضائع ہو چکا ہے اور اس اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے میں گھوم پھر رہا ہوں۔ تو اس موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، اس دھوپ میں آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنے بیت المال کے کسی آدمی کو کہہ دیتے، وہ اس ذمہ داری کو سنبھال لیتا۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا اَأَنْتَ سَتَحْمِلُ عَنِّي وِزْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ اللَّهِ، کیا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کیا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے اسے نبھانا ہے۔ یہی تو دوستو آخرت طلبی ہوتی ہے، اور آخرت طلبی انسان کے اندر جواب دہی کا احساس جو ہے پیدا کراتی ہے۔ جب ہم آخرت طلبی کی بات کرتے ہیں، آخرت طلبی یہ صرف مرد حضرات کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے اندر بھی آخرت طلبی ہونی چاہیے۔ آخرت طلبی کا مطلب یہ ہے خواتین جہاں کہیں رہیں وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، ان کا کوئی بھی معاملہ، ان کی کوئی بھی حرکت، ان کی کوئی بھی سوچ ایسے ہرگز نہیں ہونی چاہیے جو ہماری اپنی اسلامی تعلیمات سے ٹکرانے والی ہوں، بلکہ گھروں میں رہ کر بھی ایک عورت آخرت کی طلبگار بن سکتی ہے اور ماحول کو سدھار سکتی ہے۔ وہی عورت جس کے اندر آخرت طلبی پائی جائے، وہی عورت ایک نئی نسل اور اچھی نسل تیار کر سکتی ہے جس کے اندر آخرت طلبی پائی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فی الوقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خاص کر کرناٹک کے آس پاس کے بعض علاقوں میں پردہ اور حجاب کے مسئلے کو لے کر موضوع بحث بنایا جا رہا ہے اور پردے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں خواتین اپنے اندر سب سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پردہ اور حجاب کا جو مسئلہ ہے یہ دین کا مسئلہ ہے، کیونکہ پردہ عورت کے لیے زینت ہے، پردہ شرم و حیا کی دلیل ہے، اور پردہ عورت کی عزت و آبرو کا ضامن ہے، اور پردے کے ذریعے سے عورت بہت ساری برائیوں سے خود باز رہ سکتی ہے، اور معاشرے کے نوجوانوں کے ذہنوں کو، جو آج ہمارے اپنے معاشرے کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جن کی ذہنیت بے حیائی اور فحاشی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اس کے سد باب میں عورت پردے کے ذریعے سے ایک نمایاں رول ادا کر سکتی ہے۔ بلکہ ہندوستان کا آئینی حق ہے پردہ، سب سے بڑھ کر اگر ہم کہیں پردے کے سلسلے
معاملے میں یاد رکھیں یہ پردہ اللہ کا حکم ہے، یہ پردہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے سے متعلق کچھ ہدایات دیتے ہوئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین علمی نکتہ ذکر کیا ہے، کہا اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب کی اللہ تعالیٰ خواتین کو پردے سے متعلق کچھ ہدایات دے رہے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کے زیب و زینت کی کو اختیار کرتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلیں، بلکہ پردے کی پاسداری کریں اور گھر میں رہتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ آپ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں کہ اگر عورت پردے کی محافظ ہے، اگر پردے کی پابندی کرتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے اور آخرت کی طلبگار ہے۔ جو عورت پردے کی محافظہ ہے، جو پردے کی حفاظت کرتی ہے اور پردے کو جہاں وہ اپنا حق سمجھتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی تعلیم ہے، یہ شریعت اور دین کا حصہ ہے، یہ سمجھتے ہوئے اگر اس کی پاسداری کرتی ہے تو گویا کہ اس عورت کے اندر آخرت طلبی پائی جاتی ہے اور اللہ کی وہ مطیع و فرما بردار بندی ہے۔ دوستو تو اسی لیے ایسی نازک گھڑی میں ہم خواتین سے مطالبہ کرتے ہیں آپ ثبات قدمی کو لازم پکڑیں، آپ کے اندر پردے کے حوالے سے اور دین کی بہت ساری تعلیمات کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا حق ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری عزت و آبرو کی سلامتی ہے۔ جب تک ان کے اندر یہ تصور پایا نہیں جائے گا اس وقت تک یاد رکھیں باطل طاقتیں اسلام کی کسی بھی تعلیم کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمان ایسی نازک گھڑی میں پختہ ایمان اور مضبوط ایمان کا ثبوت دینا چاہیے اور اپنے اسلامی تعلیمات پر ڈٹ کر رہنا چاہیے اور قائم رہنا چاہیے، تبھی چل کر ان حالات کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو معزز حضرات، آخرت طلبی یہ مردوں سے بھی مطلوب ہے اور عورتوں سے بھی مطلوب ہے۔ اگر ہمارے اندر آخرت طلبی پائی جائے، اگر ہم آخرت کے طلبگار بن جائیں، اللہ ہماری عزت کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہماری ہر ادا کی اللہ لاج رکھتے ہیں، اللہ ہمارا احترام کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال جو کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے، ایسا خالق و مالک جو ہے اس بندے کی جو ہے قدر کرتا ہے جو بندہ آخرت کا طلبگار ہو۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں آپ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اسراء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو لوگ آخرت کو چاہتے ہیں، اخروی زندگی کو چاہتے ہیں اور اللہ پر ان کا ایمان بھی ہے، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں اور ہر دم اور ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ نے خوشخبری سنائی، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ لوگوں کی نگاہ میں آپ کی عزت ہو یا نہ ہو، لوگوں کی نظر میں آپ مقبول ہو یا نہ ہو، آپ کی کوششیں اللہ کے نزدیک قابل قدر ہیں، آپ اللہ کے نزدیک بڑے معزز انسان ہیں، آپ اللہ کے نزدیک بڑے معزز انسان ہیں۔ جب آپ کے اندر آخرت طلبی پائی جائے، آپ آخرت کے طلبگار ہیں تو اللہ کے بہت پیارے ہیں آپ اور اللہ کے بڑے معزز بندے ہیں آپ۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو آخرت طلبی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، آخرت طلبی کے حوالے سے جیسے کچھ اس پرفتن دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش ہے آخرت طلبی اور آخرت کے طلبگار بننا۔ اس نازک گھڑی میں پرفتن دور میں بہت بڑی آزمائش ہے اور ہمارے ایمان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا پرفتن دور میں انسان جس کا سودا کرتا ہے وہ ایمان کا سودا کرتا ہے، خشیت کا سودا کرتا ہے، تقوی کا سودا کرتا ہے، دینداری کا سودا کرتا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں درہم و دینار کے پجاری نہیں بننا ہے، پیسوں کے ہمیں پجاری نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں آخرت کے طلبگار بننا ہے اور اس کی شروعات ابھی سے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایکٹیویٹیز، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات اور ہمارے حقوق کی ادائیگی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس میں
آخرت کو ہم نے نظر انداز کر دیا، آخرت کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے بڑے بڑے علماء کی موت، نوجوان اور صحت مند لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، اس دنیا کی بے ثباتی کو ان حالات نے اچھی طرح سے ہمیں سمجھا دیا۔ ہمارا آخری لمحہ کب آئے گا نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں۔ تو آخر ہمارے اندر یہ غفلت و لاپرواہی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے دوستو، اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق کا مطالبہ کیجئے۔ اے اللہ تو مجھے دنیا کا پرستار نہ بنا، دنیا کا طلبگار نہ بنا، اے اللہ تو مجھے آخرت کا طلبگار بنا دے۔ میرا ہر عمل تجھے راضی کرنے کے لیے ہو جائے، میرا ہر قدم تجھے راضی کرنے اور تجھے خوش کرنے کے لیے بن جائے، اس کی ہمیں تڑپ ہونی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کل کا سورج ہماری زندگی میں طلوع ہوگا کہ یا نہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے یا آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہماری زندگی غروب ہو جا سکتی ہے، ہماری زندگی غروب ہو جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو حقیقی ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے۔ آج ہی کر گناہوں سے توبہ، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنائے، آخرت کا طلبگار بنائے۔ موجودہ دور میں جو مختلف قسم کی آزمائشیں ہم امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں، اے اللہ مکاروں کی مکاری سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، سازش کرنے والوں کی سازش سے خصوصاً ہماری ماؤں اور ہماری بیٹیوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اس دین پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، اس دین پر قائم رہنے والا ہمیں بنا دے، اس دین کی تعلیمات کو پوری خوش دلی سے اپنانے والا بنا دے۔ جب تک اس دنیا میں اے اللہ تو ہمیں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ، صراط مستقیم پر باقی رکھ، تیری خشیت پر باقی رکھ، آخرت طلبی پر باقی رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو آخرت طلبی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون